ہے میں انتہائی ادب کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ حضور دیوان کریم کے لخت جگر حضرت قبلہ پیرزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب ان کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ صدر اول ہو یا صدر آخر ہو، صدر بالآخر صدر ہی ہوتا ہے، تو آپ صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ چونکہ صبح آپ کی وہ تدریسی تعلیمی سلسلہ بھی ہے، اس وجہ سے آپ تشریف لے جائیں گے۔ تفصیلی خطاب قبلہ ڈاکٹر حامد فاروق شاہ صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرات محترم دربار عالیہ پیر شریف کے خادم آپ کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں آپ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اس محفل کے اندر ہم سارے جمع ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ کہ میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں، یعنی میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو۔ ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ذات محترم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ تو ذات محترم، یہ ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم ابھی تک صرف اسلام لائے ہیں یا ایمان بھی لائے ہیں؟ تو ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے ہمارے لیے یہ اسلام سے ایمان کا سفر واضح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قیدی بنا کے لایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے، کہا مجھے بتاؤ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا، عجیب بات کرتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے باندھ کے پوچھتے ہیں کہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اور پھر اللہ کے رسول نے اس کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اعلیٰ نوجوان ہے، وہ ہر علامت اس کے اندر موجود ہے جو ایک سردار کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میری طرف نظر اٹھا کے تو دیکھو۔ تو وہ ضد پہ اڑا رہا، اس نے کہا کہ میں نہیں دیکھوں گا، اگر آپ میرا خون کر دیں گے تو میرا خون بھی ضائع نہیں جائے گا، میرے خاندان والے، میرے قبیلے والے اس کا بدلہ لینے ضرور آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، وہاں سے مسکرا کے چل دیے۔ اگلے دن پھر تشریف لائے، پھر اس سے کہا کہ نظر اٹھا کے تو دیکھو۔ تو وہ پھر ضد پہ اڑا رہا اور اس نے یہی کہا کہ میں نہیں دیکھوں گا، اور اگر میرا خون کیا گیا تو میرے خون کا بدلہ لے کے میرے خاندان والے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرا کے وہاں سے تشریف لے گئے۔ تیسرے دن پھر تشریف لائے تو دوبارہ دیکھا کہ وہ اپنی ضد پہ اڑا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا، آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم کریں کہ میں اس گستاخ کی گردن کاٹوں اور آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، عمر اپنی تلوار کو اندر کرو اور جاؤ، اس کو ہم نے رہا کر دیا، اس کو با حفاظت با سلامت مدینے کے حدود تک چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کے وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو جب وہ شخص مدینے سے باہر جا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ بڑے سردار دیکھے ہیں، بڑے بادشاہ کی محفلوں میں گیا ہوں، لیکن کبھی اتنا کریم تو کہیں نہیں دیکھا، کبھی اتنا معاف کرنے والا تو کہیں نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ
قدم مدینے سے باہر جا رہے تھے لیکن دل مدینے کے اندر آ رہا تھا. تو دل میں خیال آیا کہ ذرا اس ہستی کا چہرہ تو دیکھوں کہ جس نے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی معاوضے کے مجھے معاف کر دیا. تو کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو جب قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور کہا اے سمامہ تجھے تو ہم نے رہا کر دیا تھا, اب کیا لینے آئے ہو؟ تو ذات محترم جو بات میں آپ سے کر رہا تھا اسلام سے ایمان کا سفر وہ یہی سفر ہے. وہ کہنے لگے عجیب ماجرا ہے کہ اپنے در کا بنا کے اب کہتے ہو کہ چلے جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا. اور کلمہ پڑھا اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم اس سے پہلے آج سے پہلے آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی ناپسند نہیں تھا اور اس شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر ناپسند نہیں تھا, لیکن اللہ کی قسم ہے آج آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی عزیز نہیں ہے اور اس شہر مدینہ سے زیادہ عزیز میرے لیے کوئی بستی نہیں ہے. تو ذات محترم یہ ہے اسلام سے ایمان کا سفر. اور میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سیرت کے پہلو کو آپ کے سامنے اجاگر کروں کہ رات کا منظر تھا. ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں مہمان ٹھہرا. آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ تو اس نے طلب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھویا اور اس کو پیش کیا اور پھر پوچھا حل من مزید, کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو اس نے کہا ہاں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ اسے دودھ کا گلاس پیش کیا اور پھر رات کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھوکے پیٹ سویا, لیکن وہ چین کی نیند سوئے. لیکن وہ یہودی مہمان جس نے سیر ہو کے دودھ پیا تھا اس کی رات بے چینی سے گزری. یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے سخی لوگ ہیں, یہ کیسا سخی گھرانہ ہے کہ مجھے سیر کر کے خود بھوکے پیٹ چین کی نیند سو رہے ہیں. تو صبح اٹھا تو اس نے اسلام قبول کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے ایک گلاس دودھ کا دیا. تو اس نے 2 گھونٹ بھرے اور کہا یا رسول اللہ بس اب پیٹ بھر گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ رات کو تم 6 گلاس پی گئے تھے, آج کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ رات کو یہ دل خالی تھا, یہ کنویں کی طرح گہرا تھا, لیکن آج صبح سے یہ ایمان سے بھر چکا ہے. یا رسول اللہ مجھے گوارا نہیں کہ میں دوبارہ دودھ پیوں. تو ذات محترم یہ وہ سفر ہے اسلام سے ایمان کا جو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا, ہمیں بھی جاننا پڑے گا, ہمیں بھی غور و فکر کرنی پڑے گی کیا ہم صرف اسلام پہ ہیں یا ہم ایمان پہ ہیں. اور جب فتح مکہ ہوا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح کرنے کا شرف دیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے وہ مکے کے سردار کھڑے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا, جنہوں نے ایک ایک لمحے میں ہر گھڑی میں اسلام کے خلاف شازنیں کی. تو وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ کے رسول نے ہمیں کیا کہا کہ جاؤ تم سب کو آج پناہ ہے, جاؤ تم سب کو معاف کیا. اور پھر اس طرح اسلام کا جو بول تھا وہ مکہ مکرمہ کے اندر جاری ہوا, شروع ہوا. تو ایک صحابی جن کا ذکر آتا ہے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا, مکہ بھی فتح ہو چکا تھا اور دن بدن ڈھیر سارے خاندان, ڈھیر سارے لوگ مکے کے تارے اسلام سے داخل ہو رہے تھے. تو میں نے کیونکہ میرا ایک معاملہ ایک خاتون کے ساتھ تھا اور اسلام اس کی نفی کرتا تھا تو میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. ایک دن میں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں تو نعوذ باللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لوں گا. تو ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں اپنی چادر کے اندر, اپنے پہلو کے اندر ایک چھری کو, ایک خنجر کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے تو پیچھے مڑے, کہا اے فضالہ تم ہو؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہوں.
تو پوچھا کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو عبادت کرنے آیا ہوں، طواف کرنے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول قریب ہوئے اور کان میں کہا کہ اللہ تجھے معاف کرے، تو کتنے برے ارادے سے آیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور کہا کہ اے اللہ اس کے دل سے کفر و شرک کو مٹا دے اور اس کا دل روشن کر دے۔ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے، میرے دامن سے وہ خنجر گرا اور میں زارو قطار رونے شروع ہو گیا اور اسلام لے آیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جو دلوں کے بھی راز جانتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں کئی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا رہا، اور جب میں وہاں سے واپس لوٹا تو وہ خاتون جس کے ساتھ میرا کوئی معاملہ تھا وہ مجھے دیکھتی ہے اور مجھے بلاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں فضالہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم میرے زلفوں کے عاشق تھے، تم میرے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ وہ فضالہ گویا کیا کہہ رہے تھے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میں میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، کہ اب فضالہ کی آنکھوں کے اندر، فضالہ کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جگتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہے۔ اب اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ فضالہ کے دل میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو حضرات محترم، یہ ہے اسلام سے ایمان کا سفر۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی تو پھر تب تک ہم اسلام پہ تو ہو سکتے ہیں لیکن شاید ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہ ہوگا۔ حضرات محترم، میں ہمیشہ جہاں بھی جاؤں یہی دعا کرتا ہوں اور یہی التجا کرتا ہوں، اور یہی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات پر چل رہے ہیں، یا پھر ہمارے کوئی ذاتی معاملات ہو چکے ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے اسلام کو اپنی ذات کے لیے اپنا لیا ہے۔ تو ذات محترم، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا تو جانتا ہے، تو دلوں کو بھی جانتا ہے، تو ذہنوں کو بھی جانتا ہے، تو حقائق کو بھی جانتا ہے، ہمیں تو توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی سنتوں پر عمل کر سکیں، اور جو ہدایت کا رستہ ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے۔ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پناہ ہوں، میں شاہد و عالم کے گناہوں کا گدا ہوں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات عزیز کار بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے قلب و ذہان کو منور فرما رہے تھے حضرت صاحبزادہ والا شان، اور درج کرتا ہوں جناب صاحبزادہ ہارون شاہ صاحب سے آپ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ، یہ تھے گلے گلشن